کانسٹیپیوشن یا قبض میں ہماری خوراک مین اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھل، سبزیاں، اناج اور دالیں وغیرہ کم کھاتے ہیں تو آپ کو کانسٹیپیوشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ناقص خوراک استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان کے اندر ہوٹلوں کے اندر ہو رہا ہے، بہت زیادہ مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں کھانوں کے اندر، یعنی کہ باہر کے کھانے کھاتے ہیں اور گھروں کا کھانا کم کھاتے ہیں، تو ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری مین اور اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارا پانی کا انٹیک۔ پانی کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے ساتھ بھی پانی کا ایک آدھ گلاس ہی یوز کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر پانی کا استعمال کیا جائے تو کانسٹیپیوشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ آفس ورک کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ بہت زیادہ اسٹل بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیوشن ہو سکتی ہے۔ اگر بہانے کو روک کے رکھا جائے، بہت زیادہ روکا جائے، یا اگر حاجت ہو بھی تو بہانہ نہ کیا جائے، اس سے بھی کانسٹیپیوشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فولاد یا آئرن کی گولیاں اور بہت ساری ایسی ٹیبلٹ میڈیسن ہیں جن کے کھانے کی وجہ سے باڈی کے اندر ایک دم سے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن بھی کانسٹیپیوشن ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کی بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ کانسٹیپیوشن ہونے میں اور آنتوں کی بہت ساری بیماریاں ہونے میں اہم وجہ ہوتی ہیں۔ حمل ہونے کی صورت میں بھی کانسٹیپیوشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ان کو بھی کانسٹیپیوشن کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ زیادہ تناؤ یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی کانسٹیپیوشن ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن آج کل تقریباً ہر کسی کو ہی ہے، لیکن اس طرح کے ڈپریشن کے ساتھ رہنا کہ اپنی جسم کے بارے میں بالکل ہی خیال چھوڑ دینا، اس سے بھی کانسٹیپیوشن کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور کانسٹیپیوشن خود ایک بیماری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق جن لوگوں کو بہت زیادہ مائیگرین رہتی ہے ان میں بھی کانسٹیپیوشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کانسٹیپیوشن کی وجہ سے بھی مائیگرین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاج کی طرف آئیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ڈائٹ کو دیکھنا ہوگا، ڈائٹ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ السی کے بیج، چنا، پالک اور یہ جو گندم کا آٹا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ فائبر پرووائڈ کرتا ہے، جس سے ہماری جو ہے گٹس ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور بہانہ جو ہے پاس کرنے میں وہ ایزی رہتا ہے۔ دن بھر میں تقریباً 8 سے 10 گلاس پانی کی روٹین اپنی بنا لیں اور اس مسئلے سے آپ بالکل پھر جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو بہانے کی حاجت ہو تو آپ ٹائملی واش روم جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔